गुजरने। یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. ظاہر ہے کہ اہل حدیث مکتب فقہ سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن سلام دعا جتنی دوستی یاری میری رہی ہے آج بھی ہے، میں جس تجربے پہ پہنچا ہوں، توبہ کرنے کے اندر یا ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا موقف غلط ہے یا دلیل کہیں اور مضبوط ہے، سب سے زیادہ جلدی سے رجوع کرنے والی طبیعت میں نے انہوں میں دیکھی. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں مطلب 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے فرقوں سے متعلق ہیں، فکروں سے متعلق ہیں، اور کسی فرقے والے کو توبہ کرانا بڑا عذاب ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ نہیں مانتا غلطی، وہ مجال ہے اس کے لیے کہنا کہ آپ غلط ہے. لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے الحمدللہ، اہل حدیث جو فرقے سے لوگ متعلق ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ آپ ان کے سامنے جب دلائل رکھتے ہیں اور وزن محسوس کریں تو وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک بات آپ یا وزن. اس چیز کا مجھے بہت تجربہ رہا ہے. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ فرقہ واریت کے ماحول کے اندر یہ طبیعت سب سے زیادہ یہاں دیکھنے میں ملی ہے. اس کے مقابلے میں باقی افکار، باقی فرقے، وہ توبہ کرنا تو ان کے نصیبوں کے اندر جیسا دکھا ہی نہیں. نوجوانوں، آپ پڑھے لکھے نوجوانوں، کتابوں سے متاثر ہوتے ہو، اقوال رجال. میں تو جس سٹیج پہ کھڑا ہوں وہ اقوال رجال کے قائل ہی نہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے اور فلاں نے کیا کہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے. وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے. میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے؟ یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے؟ تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. سلامی علی اہل الحدیث، سلامی علی اہل الحدیث فإنی نشأت علی حب الاحادیث. جو میں یہ بھی چیلنج کرتے ہیں علماء کی موجودگی میں اہل حدیث کے منبر سے کہ اہل حدیث کا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک عمل سنت رسول یا کتاب اللہ، ایک عقیدہ تم بتاؤ اس کے خلاف ہے، رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہوئے انشاءاللہ. ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ. ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے. نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں. جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں. اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے. دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھ سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ. اس دور میں کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا سچا محافظ